الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 22 جمادی الثانی کے اور یہ دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ آج کا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی سیرت کے چند درخشاں پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ اور والد کا نام تھا عثمان اور والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا اور ایمان لانے میں انہوں نے پہل کی، اس وجہ سے ان کا لقب ہے ابو بکر۔ تو ہر کام میں پہل کرنے والے ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے۔ جب حضور نبوت کا پیغام لے کر آئے ہیں تو مردوں میں سب سے پہلے پہل کر کے ایمان ابو بکر صدیق نے لایا، اور واقع معراج جب پیش آیا تو اس کی تصدیق کرنے والے بھی ابو بکر صدیق تھے۔ تو بکر کا معنی پہل کرنے والا، تو ابو بکر صدیق ہر خیر کے کام میں پہل کرتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر اور ان کی کنیت ہے ام الخیر۔ 7ویں پشت میں جا کر ابو بکر صدیق کا نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور کی عمر بھی 63 سال تھی
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ یہ حضور سے عمر میں 2 سال 3 ماہ چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب خلافت کی ہے تو خلافت کے بعد جب انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے تھے اور غار ثور میں ٹھہرے تھے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم تھا کہیں ایسا نہ ہو دشمن اگر جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا لیں۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابو بکر صدیق کی صحابیت کو بیان کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی صحبت اور صحابیت کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق کی صحبت کا، صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ من انکر صحبت ابی بکر الصدیق فہو کافر، جو صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانے گا وہ ایمان سے خارج ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، یعنی ہر کام میں آپ دیکھو گے تو پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی اپنے اوپر ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے میں حضور اول ہیں، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں ثانی ابو بکر صدیق ہیں۔ اسلام کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنے میں حضور اول ہیں تو ثانی اثنین ابو بکر دوسرے ہیں۔ جب تک حضور دنیا میں موجود ہیں تو مسجد کے امام ابو بکر ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد مصلی کے امام ثانی اثنین ابو بکر ہیں۔ حضور جب تک دنیا میں تھے سلطنت خلافت آپ کے پاس تھی، آپ کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ثانی اثنین 2 میں دوسرے تھے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنا تو حضور اول ہیں، اور آپ کے ساتھ پہلو میں سونے والے دوسرے نمبر پہ ثانی اثنین ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی جو موقع آیا ہے تو حضور اول ہوتے تھے تو ابو بکر صدیق ثانی ہوتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حضور اول ہیں تو ثانی ابو بکر ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو حضور اول ہیں تو ثانی ابو بکر ہیں، اور قیامت کے دن جب روضہ انور سے اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر ہوگا، ھاکذا نبعث یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جو قبر سے سب سے پہلے حضور اٹھیں گے تو ثانی ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو ثانی اثنین 2 میں دوسرے، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس کے بعد ہر چیز میں جو عکس نظر آئے گا وہ ابو بکر صدیق کا آئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، یہ وہ انسان ہے جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت اسما بھی صحابیہ ہیں، اور حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو صدیق اکبر کے نواسے ہیں وہ بھی صحابی۔ یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ 4 سلسلوں میں صحابیت ہو، کہ باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، نواسا بھی صحابی۔ تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، پس جب وہ شخص سچائی کی بات کو لے کر آیا تو اس کی تصدیق کی ایک شخص نے۔ مفسرین نے لکھا سچائی کو لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ معراج کے موقع پر جب حضور واپس آتے ہیں تو اول ہیں تصدیق کرنے والے، ثانی ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور نہایت متقی پرہیزگار انسان کو جہنم سے دور کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے الاتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ صیغہ اس میں تفصیل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، اور اللہ نے متقی بیان کیا ہے ابو بکر صدیق کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا قلبی دوست بناتا، قلبی مودت اور محبت رکھتا اللہ کے علاوہ، ابو بکر صدیق اس درجے کا انسان ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل بناتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں وہ سب اپنے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، وہ اس دروازے سے مسجد کے اندر آئے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، اگر تم دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ اسے عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی تھی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر لسان نبوت سے جسے جنت کی بشارت ملی ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ 2 انسانوں کے نقش قدم پہ چلنا، پہلے نمبر پر ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف عمر، مسجد سے نکلتے تو دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہیں اور اس پر ایک شخص سواری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو قوت گویائی دی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے اوپر سواری کرو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے کھیتی باڑی میں استعمال کرو، یعنی میرے اوپر ہل چلاؤ، میرے اوپر سوار نہ ہو۔ اب جب اس گائے نے یہ جملہ کہا تو چونکہ یہ خرق عادت ہے، عادت کے برخلاف جملہ کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآمنت بذلک انا و ابو بکر و عمر، میں بھی ایمان لے کر آتا ہوں اس پر، ابو بکر بھی لاتا ہے، عمر بھی لاتا ہے۔ یعنی جہاں حضور تذکرہ کرتے ہیں اپنا تو ساتھ جن 2 کو ملاتے ہیں تو وہ اس امت کے خوش نصیب ابو بکر اور عمر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں، زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، میرے آسمان کے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور میرے زمین کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھے لوگوں کے جو سردار ہوں گے وہاں پر سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے ہے۔ میں نے فرمایا اس کے بعد کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ اس امت کے وہ خوش نصیب ہیں
کہ لسان نبوت سے جن کے لیے جملہ ارشاد ہوا، آپ نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے اور تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے۔ حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا اور تو میرے غار کا بھی ساتھی ہے۔ تو غار میں مزار میں بھی حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا پہلا امیر بنایا سن 9 ہجری میں، تو حج کا امیر بنایا ابو بکر صدیق کو۔ حضرت علی سے فرمایا تم اعلان کرو گے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، تم اعلان کرو گے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ تو اعلان کر رہے تھے حضرت علی اور حج کا امیر بنایا تھا ابو بکر صدیق کو۔ اشارہ تھا حج کا امیر ابو بکر ہے تو میرے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بھی ابو بکر صدیق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہ آپ کے مرض الموت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں کہ آپ بیمار تھے، مسجد نہیں آ سکتے تھے، 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ بعض نے 21 اور 22 کا قول بھی نقل کیا ہے۔ تو 17 نمازیں حضور کے دور میں مصلی پہ کھڑے ہو کر جس نے پڑھائی ہیں وہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ آپ نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور اس کی امامت کوئی اور کرے، یعنی ابو بکر ہوگا تو اس کا امام ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر ہیں۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کوئی بھی آئے تو اسے باغ میں نہ آنے دو جب تک میں اجازت نہ دوں، جب میں اجازت دوں تو پھر انہیں باغ میں آنے دینا۔ تو دروازے پر اچانک دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ تو گئے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت دوں یا نہیں؟ فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھول دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عمر آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس جاتے ہیں، عمر آیا، فرمایا دروازہ کھولو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے، کون؟ کا عثمان بن عفان۔ حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن انہیں بتاؤ ان پر مصیبت بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو دیکھیں حضور جہاں جاتے تھے تو حضور کو تلاش کرنے میں ترتیب بھی یہی ہوتی تھی، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ غزوہ احد کا جب معرکہ ہے، حضور کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے تو اب مشرکین پوچھتے ہیں کیا بتاؤ حضور زندہ ہیں یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں انہیں جواب نہ دو، وہ سمجھتے ہیں حضور کی شہادت ہو گئی۔ پھر پوچھتے ہیں ابو بکر زندہ ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں خاموش رہو۔ پھر کہتے ہیں عمر زندہ ہے یا نہیں؟ گویا مشرکین کو بھی پتہ تھا حضور ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ سمت کے وہ انسان ہیں جب یہ ایمان لے کر آئے ہیں 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو اتنی رقم نہیں تھی کہ ان کے لیے کفن کا کپڑا خریدا جا سکے۔ اپنی ساری دولت اسلام کی آبیاری پہ جس نے خرچ کی اسے دنیا کہتی ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو وہ مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ٹھہرے ہیں، اور جب غار ثور پہ چڑھ رہے تھے تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ چڑھیں کوئی نوکیلا پتھر آپ کو لگے، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ حضور کو سوار کر کے، اور انتہائی یہ طویل پہاڑ ہے، اتنا لمبا پہاڑ ہے، آج کے دور میں چڑھنا مشکل ہے، صدیق اکبر نے رات کے اندھیرے میں حضور کو کندھے پہ بٹھا کر یہ سفر طے کیا۔ ابو بکر صدیق حضور کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور مکہ میں داخل ہوتے ہیں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو توڑتا ہوں۔ آپ جیسے سوار ہونے لگے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ
میں آپ کی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی نہ اٹھا سکے، ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا۔ یہ اشارہ تھا حضور کے بعد خلیفہ خلافت کا بوجھ ابو بکر صدیق اٹھائے گا۔ پھر صدیق اکبر جب اوپر غار میں پہنچتے ہیں، تمام سوراخوں کو بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آئیں، حضور آرام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا صدیق اکبر کی ران پر نبی کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ اللہ نے ابو بکر کو وہ مقام دیا کہ جس نے 3 دن نبوت کے چہرے کو دیکھا، جس چہرے کی قسم قرآن کھاتا ہے والضحیٰ، اس چہرے کو اگر کسی نے 3 دن دیکھا ہے اس امت کا انسان، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بہت مقام اور بہت فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے سب بچیوں کو حضور کی خدمت میں لگایا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے کہا تھا ہم غار میں ہوں گے، تم خبریں لے کر آنا مشرکین کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا تھا تم بکریوں کو لے کر آنا، دائیں بائیں چرانا تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور ہمیں تازہ دودھ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا سکیں۔ اپنی بیٹی اسما سے کہا تھا کہ تم کھانا لے کر آیا کرو، تو وہ چھپ چھپ کر کھانا لایا کرتی تھی۔ جس وقت حضور گئے ہیں حضرت اسما بڑی کم عمر تھی۔ یہ واقعہ مسند احمد میں بھی ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا جب ہجرت کا سفر ہوا تھا، ابو جہل بدبخت تلاش کرنے کے لیے کہ حضور اور ابو بکر کہاں چلے گئے تو ابو بکر صدیق کے گھر آیا۔ دروازے پہ دستک دی تو یہ چھوٹی بچی حضرت اسما باہر آئیں۔ کہا کہ بتاؤ تیرا والد ابو بکر کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں بتاتی۔ ابو جہل ظالم نے کہا میں تمہیں ماروں گا۔ کہا تم میری جان لوگے تب بھی نہیں بتاؤں گی کہ حضور کہاں ہیں اور ابو بکر کہاں ہیں۔ ابو جہل ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ مارا حضرت اسما کو، دائیں گال پہ تھپڑ لگا، یہ نیچے گر گئی، پیشانی پہ پتھر لگا اور پیشانی زخمی ہو گئی، بائیں کان سے بالی ٹوٹ گئی، زخمی حالت تھی۔ پھر ابو جہل نے ہاتھ دے کے کھڑا کیا، کہا بتاؤ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ لیکن یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا ابو جہل جان لے لے لیکن نہیں بتاؤں گی محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے۔ ابو بکر کا پورا گھرانہ اس نے دین کی خدمت کی ہے۔ ابو بکر نے اپنی اولادوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، پیوست کر دی تھی اپنی اولاد کے دلوں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اب پیچھے ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ، یہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، یہ بعد میں ایمان بھی لائے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ابو بکر کی بیٹی اور اپنی پوتی اسما سے کہا کہیں ابو بکر سارا مال لے کر چلے گئے یا کچھ تمہارے لیے بھی چھوڑا ہے؟ حضرت اسما چھوٹی بچی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے دادا جی کو تسلی دینے کے لیے گلی میں گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا دیے اور وہ لا کر رکھے جہاں ابو بکر صدیق گھر میں اپنے سونا چاندی دراہم رکھتے تھے، تو وہاں رکھ دیے، اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، تو اپنا دادا جان کا ہاتھ اس پہ رکھا، ابو قحافہ کا، وہ نابینا تھے، نظر نہیں آتے تھے، کہا یہ ہمارے لیے دراہم اور دینار چھوڑے ہیں۔ انہوں نے جو اوپر سے ہاتھ لگایا تو کہا پھر تو بہت سارا مال ابو بکر چھوڑ کے گیا۔ تو یہ ابو بکر کی بیٹی ہے جو اپنے دادا کو تسلی دے رہی ہے۔ اس درجے کا ایمان اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور ان کی اولاد کو دیا تھا۔ صدیق اکبر کی دین کے لیے قربانیاں کتنی ہیں۔ جب یہ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دو میں جا کر مکہ میں اعلان کروں گا اللہ کی توحید کا، آپ کی رسالت کا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اب ابتدائی دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، یہ مکی دور تھا، مشقت اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں ان کو جا کر دعوت دوں گا۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے، پھر اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اس دعوت کے پیغام کو آگے نہیں پہنچاتا ہے۔ اس امت کا ابو بکر وہ انسان ہے کہ جس کے ہاتھ پر پہلے دن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، سعید بن زید، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ جس کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ یہ ابو بکر جب گئے ہیں اور بیت اللہ میں جا کر
اور انہوں نے دعوت دی ہے، مشرکین مکہ سب آگے انہیں مارنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک بدبخت عتبہ بن ربیعہ، اتنا مارا انہوں نے صدیق اکبر کو نیچے لٹا کر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو انہوں نے اپنے جوتے صدیق اکبر کے چہرے پہ رکھے، چہرے کو مسلا، ناک کو مسلا تو خون بہنے لگ گیا، اتنا خون نکلا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ان کے قبیلہ تھا قبیلہ بنو تیم، ان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کو اس قدر مارا گیا ہے، قبیلے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے قبیلے کا دفاع تو کرتے تھے، تو وہ سارے آئے اور دیکھا واقعی ابو بکر زخمی ہے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو اٹھایا، ان کے گھر لے کر گئے، اور انہوں نے اس وقت مسجد حرام میں اعلان کر دیا اگر ابو بکر کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، جس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، ان کی والدہ سلمہ بنت صخر بھی موجود ہیں، سارے قریب بیٹھے ہیں، کب انہیں ہوش آئے، جسم پہ پانی ڈالا گیا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد ماں کہتی ہے ابو بکر تمہیں کھانا کھلاؤں، تمہیں پانی پلاؤں؟ ابو بکر کی زبان پہ پہلا سوال تھا یہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، یعنی میں تو زخمی ہوں، کہیں حضور کو تو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ماں کہتی ابو بکر کھانا کھاؤ، پانی پیو، تم زخمی ہو۔ فرمایا جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا اس وقت تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا۔ اس درجے کا ایمان ہے ابو بکر صدیق کا۔ والدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی صدیق اکبر کی، تو انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں حضور کے پاس کیسے لے کر چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زید بن ابی ارقم کے گھر میں تھے، زید بن ارقم کے ہاں حضور تھے، تو کہا میں اکیلے تو تمہیں نہیں لے جا سکتی، تم زخمی ہو۔ فرمایا کہ جا کر ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ تم دونوں کا سہارا لے کے چلوں گا۔ اس وقت کی بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ام جمیل کو بلایا گیا، تو ام جمیل بنت خطاب آئیں، اس وقت تک شریعت میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو ام جمیل بنت خطاب آئیں اور آ کر ایک طرف سہارا انہوں نے ابو بکر کو انہوں نے دیا اور ایک طرف سہارا ان کی والدہ نے دیا۔ سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے پہنچایا، حضور نے جو دیکھا کہ ابو بکر زخمی ہے، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ابو بکر کو سینے لگایا، ابو بکر کی نگاہ حضور کے چہرے پہ پڑی تو دل ٹھنڈا ہو گیا، مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچی؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ صحیح سالم ہو تو اس تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس موقع پر کہا یا رسول اللہ میری والدہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، آپ دعا کرو اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے، اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بس یہ ہاتھ اٹھائے دعا کرنا تھا، اللہ نے ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں جس نے اسلام کی خاطر تکلیفیں گزاری ہیں، اسلام کی خاطر زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اسلام کی خاطر کوئی پتھر نہیں کھایا، دین کی خاطر ہمیں زخمی نہیں کیا گیا، ہمارے چہروں کو کبھی جوتیوں کے ساتھ مسلا نہیں گیا، ہمارے چہرے سے کبھی خون نہیں بہا۔ ابو بکر اس درجے کا وہ انسان ہے اسلام کی خاطر جس کے چہرے کو مسلا گیا، جس کے چہرے سے خون بہا اور جس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے، اس امت میں اسے کہا جاتا غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ بیٹھ جائیں، سب کی توجہ خراب کر رہے ہیں، اس کو بٹھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سارے گھر کا مال لے کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کچھ نہیں چھوڑ کر آیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کس درجے کا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، فرمایا یہ اللہ کا نام چھوڑا ہے یا اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میرے دل میں یہ بات آئی تھی آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آدھے گھر کا مال لے کر آئے، لیکن بعد میں فرمانے لگے مجھے احساس ہو گیا ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لا اسبقہ الی شیء ابدا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صدیق اکبر سے سبقت کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا ابو بکر کو، جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لوٹایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا۔
صدیق اکبر کی احتیاط کتنی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا، ان کے ایک غلام تھے، زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا وہ کھانا لے کر آئے، صدیق اکبر نے چند دن سے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی حالت تھی۔ جب کھانا لایا تو ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ لیا، جیسے کھایا تو اس نے بتا دیا کہ یہ تو میں نے زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کی تھی اور مجھے اس کا عوض دیا گیا ہے۔ کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ تو حرام لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا۔ اب صدیق اکبر منہ میں انگلی ڈالتے تھے تاکہ یہ لقمہ باہر آ جائے، بڑی کوشش کرتے رہے وہ لقمہ باہر نہ آیا۔ اب انہوں نے پانی منگوایا، ایک گھونٹ پانی پیتے، پھر منہ میں انگلی ڈالتے تاکہ قے ہو جائے، پھر پانی پیتے، پھر منہ میں انگلی ڈالتے، کافی مشقت کی لیکن وہ لقمہ باہر نہ آیا۔ کسی نے کہا ابو بکر اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو؟ کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ یہ لقمہ حرام کا ہے تو اس سے اگر میرے جسم کی پرورش ہوگی میں کہیں جہنم کا حقدار نہ بن جاؤں۔ کہا یہ میری جان لے گا میں دے دوں گا لیکن اس ایک لقمے کو باہر نکالوں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے بڑی کوشش کے بعد وہ لقمہ باہر نکالا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، جن کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا وہ بے قرار ہو گئے۔ ہماری تو زندگی بھر بعض لوگوں کی کمائیاں حرام کی ہوتی، کسی کی رشوت کی، کسی کی سود کی، کسی نے دوسرے کے مال پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر سوچنا چاہیے ہے۔ ابو بکر کے پیٹ میں ایک لقمہ گیا، غلطی سے گیا، پتہ نہ چلا، بے قرار ہو گئے۔ فرمانے لگے حضور نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا گیا حرام کا وہ تو جہنم کا حقدار ہوگا۔ ابو بکر صدیق اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان کا زہد اور تقوی، خوف خدا کس قدر تھا۔ ابو بکر گزرتے تھے تو کبھی چڑیا کو دیکھتے وہ درخت پہ بیٹھی ہوتی، کبوتر کو دیکھتے تو کہتے تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تم سے حساب و کتاب کوئی نہیں۔ پرندوں کو مخاطب کر کے کہتے تم کبھی ایک درخت پہ کبھی دوسرے درخت پہ، تم سے حساب نہیں، ابو بکر سے حساب ہوگا۔ ابو بکر اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی ہیں وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ کبھی کسی درخت کو دیکھتے تو کہتے یہ درخت خوش نصیب ہے، اسے جانور کھا لیتا ہے اس کے پتے، کبھی اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت موجود تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی۔ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں جس نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر نیکی کی اتنی خصلتیں جمع ہو جائیں وہ تو جنتی شخص ہے۔ جس میں اتنی خصلتیں نیکی کی جمع ہو جائیں، روزہ بھی اس نے رکھا، آج کے دن میں مسکین کو کھانا بھی کھلایا اور اس نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس میں خیر کے کام اتنے جمع ہو جائیں وہ شخص تو جنتی شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نمازی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے جہاد کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ وہ ہے جس سے روزے دار لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ وہ ہے جس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ جسے پکارے کہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا اس امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جنت کا ہر دروازہ جسے پکارے گا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ وہ ابو بکر صدیق تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ایک دو مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اسی لیے ابو سعید خدری فرماتے تھے ہم میں سب سے زیادہ دین کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ایک موقع پر کہا میرا دل چاہتا ہے کوئی میٹھی چیز گھر میں بنا لوں۔
مہینہ گزر جاتا ہے، 2 ماہ گزر جاتے ہیں، گھر میں کبھی کوئی میٹھی چیز نہیں بنتی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جو مجھے بیت المال سے معاوضہ ملتا ہے بڑا معمولی معاوضہ تھا، اسی میں گزر بسر ہوتی تھی، فرمایا اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اگلے مہینے گھر والی نے جو معاوضہ ملا تھا روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اس سے ایک میٹھی چیز تیار ہو گئی، ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی، پوچھا یہ کہاں سے لائی؟ کہا یہ مہینہ بھر تھوڑی تھوڑی رقم بچائی تھی، اس رقم سے ایک یہ حلوہ سا تیار ہوا ہے آپ کے لیے۔ آپ نے کھایا اور کھانے کے بعد کہا معلوم ہوتا ہے یہ رقم ہماری ضرورت سے زائد ہے، اور جا کر بیت المال میں جا کر بتا دیا خزانچی کو کہ میرے معاوضے میں سے اتنی رقم کم کر دو، اس کے بغیر بھی ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ یہ اس امت کا انسان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب دنیا سے جا رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے تم مجھے کفن کس میں دو گی؟ تو کہا آپ کے لیے نیا کفن کا کپڑا لیں گے۔ فرمایا نیا کپڑا تو زندوں کے لیے اچھا لگتا ہے، مجھے اسی پرانے کپڑے میں دفنا دو، اصل چیز تو اعمال ہے، اعمال اچھے ہوئے تو کپڑا پرانا بھی ہوا تو آگے قبر جنت بن جائے گی، اعمال اچھے نہیں کپڑا کتنا ہی نیا کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابو بکر صدیق جب دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں جو کچھ ہے بیت المال میں جمع کرا دو، باغ بیچ کے اس کی رقم بھی جمع کرا دو، باقی جو بچا ہے وہ عمر کو دینا، میرے بعد خلیفہ وہ ہوں گے۔ جب گھر میں دیکھا گیا ایک غلام تھا، ایک خادمہ تھی، 2 اونٹنیاں تھیں، حضرت عمر کے پاس جب پہنچائی گئیں حضرت عمر رونے لگ گئے، کہا ابو بکر جس زہد اور تقوی کے ساتھ تو نے زندگی گزاری ہے اس طرح ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب بھی کوئی بات آئی ہے اسلام پر، دین پر، حضرت صدیق اکبر سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا، اپنا مال بھی پیش کیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، مسند بزار کی روایت ہے، کہا ایک موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد لایا گیا پانی میں ڈال کر اور انہیں پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا جی پانی میں شہد آپ کے لیے ڈالا گیا ہے۔ صدیق اکبر کی طبیعت ناساز تھی تو جب لینے لگے تو رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک موقع پر میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا دور ہو جا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کو دور کر رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا میرے قریب آ رہی ہے میں اس کو دور کر رہا ہوں۔ پھر گویا اس نے زبان حال سے دنیا نے کہا تھا کہ اے پیغمبر ہم تو تجھے کوئی نہیں پہنچا سکتے نقصان، نہ ہم تیرے قریب آ سکتے ہیں، تمہاری زندگی تو زہد اور تقوی میں ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے حضور نے تو زندگی گزاری اس حال میں کہ دنیا سے دور تھے، آج دنیا ہمارے قریب آ چکی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ جو پانی میں شہد ملا ہوا ہے اس کو تعبیر دنیا سے کیا کہ دنیا ہمارے قریب آ گئی۔ یعنی کتنی محتاج زندگی وہ لوگ گزار کے گئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ دشمن کی زبان پر بھی یہ جملے ہوتے تھے، جو جملے حضور کے لیے کہے گئے وہ جملے ابو بکر صدیق کے لیے کہے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، حضور گھر آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملے حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ اور جب ابو بکر صدیق مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے، حبشہ کی طرف جانے لگے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں برق الغماد نامی مقام پر وہاں ایک سردار تھا ابن دغنہ، ابو بکر صدیق سے ملا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر رہا ہوں، حبشہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن دغنہ نے کہا آپ جیسا انسان مکہ سے نہیں جا سکتا، میں جاتا ہوں، کون آپ کو روکے گا؟ آپ میری امان میں رہو گے۔ اور یہی سارے جملے کہیں، انک لتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم وتقر الضیف۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل موقعوں پہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی جو جملے ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے وہ مکہ کے کافر سردار ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے لیے کہے۔
تو اس سے اندازہ لگائیے صدیق اکبر کو اللہ نے وہ فضائل اور مناقب عطا فرما دیے تھے جو عکس تھا نبوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور خصائل تھے، صدیق اکبر نے وہ تمام صفتیں اپنے اندر لائی ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں طرف آتے ہیں کبھی بائیں طرف آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر اتنے بے قرار کیوں ہو، کبھی آگے جاتے ہو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بات آتی ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کرے، دائیں طرف آتا ہوں، پھر خیال ہوتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یہ سارا سفر ابو بکر نے اس بے قراری میں طے کیا۔ حضور سے محبت کتنی ہے، سفر چل رہا ہے، ہجرت کے سفر میں چلتے چلتے ایک جگہ تھکاوٹ ہوتی ہے، ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی برابر کرتے ہیں، اپنی چادر ڈالتے ہیں ایک درخت کے نیچے، یا رسول اللہ آپ آرام کیجئے، میں کہیں سے دودھ کا بندوبست کرتا ہوں۔ جنگل تھا، تلاش کرنے لگے کہیں دودھ مل جائے، تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے، کہا ہمیں تھوڑا سا دودھ چاہیے ہے اور میں نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو پلانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، وہ دودھ دونے لگا، ابو بکر نے فرمایا نہیں پہلے اپنے ہاتھ دھو لو اور پہلے بکری کے تھنوں کو دھو لو۔ صدیق اکبر کے زندگی میں نظافت تھی، اس سے پہلے ہاتھ دھلائے، بکری کے تھنوں کو دھلایا، پھر جب دودھ نکال کر اس نے ایک پیالے میں پیش کیا، حضور کے پاس لے کر آئے، دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں، آپ کو جگایا نہیں، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، حضور کو دودھ پیش کیا، حضور نے پیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے پیا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، پیا حضور نے ہے تسلی مجھے ہو گئی۔ اس چیز کا نام محبت ہے، اس چیز کا نام اطاعت اور ابو بکر کا تعلق ہے کہ جس نے سب کچھ لوٹایا ہے دین کی خاطر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان اور زہد اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی زندگی کی بڑی مشابہتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور کا انتقال ہوتا ہے 63 سال کی عمر میں، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے 63 سال کی عمر میں۔ حضور کا انتقال ہوا پیر کا دن تھا، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا پیر کا دن تھا۔ حضور انتقال سے پہلے 15 دن بیمار رہے، صدیق اکبر بھی انتقال سے پہلے 15 دن بیمار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چارپائی پہ ڈالا گیا اسی چارپائی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان کا سر بھی ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور نے وفات سے پہلے مسواک کی، ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے مسواک کی۔ حضور کا نواسہ حسین شہید ہوا، ابو بکر کا نواسہ عبداللہ بن زبیر شہید ہوا۔ حضور کے پاس جو کچھ تھا دین پہ لگایا، ابو بکر کے پاس جتنا مال تھا سب دین کے لیے لوٹایا۔ پھر حضور کا انتقال ہوا، جہاں دفن ہوئے تو ساتھ میں جو دفن ہوا وہ ابو بکر صدیق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بڑے فضائل عطا فرمائے، امت میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آج کا دن صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے۔ اس دن میں ہمارے لیے سبق یہ ہے ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنی اولاد کو حضرت صدیق اکبر کے خلفائے راشدین کے مناقب سنائیں۔ آج ہماری اولاد صحابہ سے واقف نہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام ان کو سب یاد ہیں، فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں، پوچھو خلفائے راشدین کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے، وہ بیٹا کیا بتائے باپ کو بھی نہیں پتہ۔ آج ہماری زندگیاں ان لوگوں سے دور ہو گئیں جنہوں نے اپنا مال و زر سب کچھ لگایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا۔ تو آج کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے صدیق اکبر سے محبت بھی ہو، اور خدا نخواستہ کوئی بدبخت ہے جو کوئی گستاخی کرے تو اس سے نفرت کا اظہار بھی کیا جائے، ممکن ہو اسے سمجھایا جائے، اپنی عاقبت کو برباد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دی ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخین کے گستاخوں کو دنیا میں کیسی سزا دی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا۔ وہ صبح گھر سے نکلا، اس کی دونوں آنکھیں یہ رخسار پر تھیں، دونوں آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، رو رہا تھا، چلا رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا تجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ تو یہ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں وہ تھا جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا تھا۔ کہا جب میں رات کو سویا ہوں تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور حضرت علی تھے، تو ابو بکر عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بدبخت ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو آپ نے کہا تو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟
اس شخص نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے اشارہ حضرت علی کی طرف کیا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ برا بلا کہو، اس لیے میں کہتا ہوں۔ تو کہا خواب میں حضرت علی میری طرف اٹھے اور اپنی یہ دونوں انگلیاں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ کہا ظالم، میں نے تجھے کب کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہ؟ حضرت علی نے بددعا دے دی، اے اللہ اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے، اس کی آنکھوں کو نکال دے۔ کہتے میں جب صبح اٹھا ہوں تو میری یہ آنکھیں باہر نکل کے رخسار پہ آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو دنیا میں سزا دے دی۔ ابو بکر عمر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ امام ابن العدیم حنبلی کی ایک کتاب ہے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ابن المنیر نامی ایک شخص تھا حلب شہر کے اندر، یہ بدبخت صحابہ کو برا بلا کہتا تھا، ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اسے دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد وہاں کے نوجوانوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جو صحابہ کو اور شیخین کو برا بلا کہتا ہے اللہ اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو کیا سزا دی ہے۔ کہا ہم نے شام کو اس کی قبر کھولی، جب باہر نکالا تو واقعی ابن المنیر کو اللہ نے خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کی لاش کو ایک باندھا اور پورے علاقے میں گھمایا، کہا دیکھو یہ شیخین کو برا بلا کہتا تھا، اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ پھر نوجوانوں نے اس کے جسم پہ پٹرول اور وہ ڈال کر آگ لگا دی، دوبارہ قبر میں اسے ڈال دیا، تو اللہ نے اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ جنہوں نے قربانیاں دین کے لیے دی، اگر ان کا تذکرہ اچھے ناموں میں نہیں کر سکتے، کم از کم انہیں برا بلا تو نہ کہیں، ان کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی خرچ نہیں کر سکتے، مدح کے دو بول بول نہیں سکتے، کم از کم ان کی مذمت تو نہ کریں۔ یہ اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھا جائے جو صحابہ کو برا بلا کہے۔ صحابہ ایمان کی نشانی ہے، دین پہنچا صحابہ کے ذریعے سے پہنچا، صحابہ نکل جائیں دین باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، حدیثیں پہنچی صحابہ کے ذریعے، اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ لٹایا۔ تو آج کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔